میری سائیکل کا مخصوص میوزک سن کر وہ بچے گھروں سے بھاگ بھاگ کر نکل آتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو میں اپنی کلفی والی سائیکل لے کر گلی محلوں میں نکل جایا کرتا۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ کہاں پر زیادہ بچے رہتے ہیں، اس لیے اپنے گاہک بنانے کے لیے میں ان گلیوں سے کچھ دوری پر ہی میوزک لگا دیا کرتا۔ کلفی والا مخصوص میوزک سن کر بچے تو دوڑے دوڑے گھروں سے باہر نکل آیا کرتے تھے، جیسے انہیں پتا ہوتا تھا کہ چاچا رفیق آئس کریم والا آئس کریم لے کر آ چکا ہے۔ کسی کے پاس 10 روپے ہوتے، کسی کے پاس 20 روپے اور کوئی 50 روپے لے کر آتا تھا۔ سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی۔ یوں بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر اور ان کو اپنی جانب بھاگ کر آتا دیکھ کر میرے تو چہرے پر خوشی پھیل جایا کرتی تھی۔ بچے بھی خوش اور میں بھی خوش۔ بچے میرے پاس موجود کھوئے اور پستے بادام والی کلفیاں کھا کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور میں ان کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیسے لے کر خوش ہو جایا کرتا تھا کہ آج تو میری کمائی اچھی ہو جائے گی۔ جیسے ہی گرمیوں کا موسم آتا تھا تو میرا یہ سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی دن کا 1 بج رہا تھا، روٹی کھائی اور اپنی سائیکل لے کر میں گلیوں میں نکل آیا تھا۔ آج اکا دکا بچے ہی میرے پاس آئے تھے۔ میں تو آج کے دن کی مناسبت سے کلفیاں بھی زیادہ لایا تھا، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اور بچے گھر ہی تھے۔ اس لیے مجھے لگا تھا کہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے میرے پاس پہلے سے زیادہ بچے آئیں گے۔ اس لیے اپنے پاس ہی گھر میں موجود مشین میں نے کلفیاں بھی زیادہ بنائی تھیں۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ پورے محلے میں گھومنے کے باوجود صرف 10 بچوں نے ہی مجھ سے کلفیاں لی تھیں۔ وہ بھی جب بچے باہر کلفیاں لینے کے لیے آئے تو ان کی مائیں ساتھ ہی باہر نکلی تھیں۔ وہ مخصوص بچے جو روز مجھ سے کلفیاں لیتے تھے، ان کے گھروں کے باہر کتنی ہی دیر میں کھڑا رہا کہ شاید وہ اب نکل آئیں، شاید ان کی امیاں دادیاں ان کو پیسے نہیں دے رہی ہوں گی۔ لیکن بہت انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئے تو میں آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے کریانے والی دکان پر بیٹھے شخص کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ وہیں سے مجھے بڑے ہی غصے سے للکارنے لگا۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو وہ مجھ سے اس قدر سختی سے بات کر رہا ہے۔ میں تو یہاں پر برسوں سے آ رہا ہوں، لیکن وہ غصے سے کہنے لگا کہ بھائی، آج کے بعد ہمارے اس محلے میں قدم مت رکھنا۔ ہمارے محلے میں چوری چکاری بڑی ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تم لوگ ہی ہوتے ہو جو آئس کریم بیچنے کے بہانے آ جاتے ہو اور پھر ساری معلومات لے کر چوروں کو دے دیتے ہو۔ دوبارہ اگر یہاں نظر آئے تو پکڑ کر بہت ماریں گے اور پولیس کے حوالے بھی کر دیں گے۔ میں ٹھہرا معصوم شریف شخص، بھلے ہی ذات کا پٹھان تھا، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں نے اسے یقین دلانا چاہا کہ بھائی میں تو یہاں پر 3-4 سال سے گرمیوں میں یہ کلفیاں بیچنے آتا ہوں، مگر وہ مانتے بھی تو کیوں۔ خیر میں نے اپنے رب کا نام لیا اور اس محلے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں سڑکوں پر کلفیاں بیچنے لگا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میری نیت نیک تھی، اس لیے یہاں پر بھی میری کمائی اچھی ہو جاتی تھی۔ اسکول سے آنے والے بچے اور بچیاں مجھ سے کلفیاں لے کر جایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میری کمائی کچھ بہتر ہونے لگی تو میری خوشیاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اس روز میں یوں ہی کھڑا اپنی سائیکل پر کلفیوں کو سانچوں سے نکال رہا تھا کہ جب دور میری نظر ایک بچے پر پڑی۔ وہ بچہ مجھے 6 سے 7 سال کا لگ رہا تھا۔ پیروں میں جوتے موجود نہیں تھے، بڑا ہی سانولا اور بدصورت سا تھا۔ منہ میں انگلی دبائے وہ ایک جانب کو کھڑا نہ جانے کب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کے دیکھنے کو سرسری سا لیا، لیکن جب وہ یوں ہی مجھے گھورتا رہا تو میں نے بھی اسے گھور کر دیکھ لیا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ چلتا چلتا میرے پاس آیا اور میری سائیکل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کافی دیر تک گھور گھور کر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ مجھے بھی ایک کلفی دے دو۔ میں نے سرسری سے انداز میں ایک کلفی نکالی اور نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کہنے لگا کہ یہ 10 روپے کی ہے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بڑا دل کر رہا ہے کلفی کھانے کا، تو مجھے کھانے کو ایسے ہی دے دو۔ میں نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو فوراً اس کے ہاتھ سے کلفی چھین لی تھی۔ وہ جو کلفی کو دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا چکا تھا، میرے یوں چھیننے پر اس کے چہرے پر اداسی آ چکی تھی۔ میں کہنے لگا کہ جب تک پیسے نہیں دو گے تب تک کلفی بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ جا کر پہلے اپنی اماں سے پیسے لے کر آؤ، پھر ہی کلفی دوں گا۔ میری اس بات پر وہ بچہ سر جھکا چکا تھا، کہنے لگا کہ میری اماں نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ابا کہتا ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ دور پکے گھروں میں رہنے کے لیے چلی گئی ہے۔ وہ بچہ تو اپنے گھر کا پورا بایو ڈیٹا ہی مجھے بتانے لگا تھا، جس میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جانتا تھا کہ یہ چھوٹے طبقے کے گرے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
میں نے اسے کہا کہ اچھا، اگر اماں بھاگ گئی ہے تو دادی تو ہوگی، باپ تو ہوگا، جا کر ان سے لے آؤ، لیکن یہاں پر میرا دماغ مت خراب کرو، راستہ خالی کرو، مجھے اوروں کو کلفی دینے دو۔ وہ اپنے ہی منہ میں منمنایا تھا، شاید وہ کہہ رہا تھا کہ ابا گھر میں بیمار پڑا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دادی بھی مر چکی ہے، میں اب کلفی کے لیے پیسے کہاں سے مانگ کر لاؤں؟ میں اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا، بلکہ میرا دھیان تو باقی گاہکوں پر تھا جو 20، 50 اور 100 روپے لے کر آئے تھے اور زیادہ سے زیادہ کلفیاں مجھ سے لے کر جا رہے تھے۔ وہ بچہ کتنی ہی دیر کھڑا للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، لیکن پھر جب میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تو خود ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ آج میری اچھی خاصی کمائی ہو چکی تھی، میں گھر آیا تو تھوڑے بہت پھل بھی اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کے لیے لے آیا۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھیں، مجھے دعائیں دینے لگیں، لیکن جیسے ہی رات کو میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو میری نظروں کے سامنے وہ بچہ آ گیا جو مجھ سے کلفی مانگ رہا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں سوچنے لگا کہ میں کتنا بے رحم اور لالچی ہو گیا تھا۔ ارے وہ بچہ مجھ سے کلفی ہی تو مانگ رہا تھا، اتنی زیادہ کلفیاں تھیں، اگر میں 10 روپے کی کلفی اسے دے دیتا تو کون سا نقصان ہو جاتا، وہ بچہ بھی خوش ہو جاتا۔ میرا ضمیر مجھے کوسنے لگا تھا کہ میں نے اس بچے کو کلفی کیوں نہ دی، بھلا میں کوئی برا شخص تھوڑی تھا یا پھر غریبوں سے نفرت تھوڑی کرتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگا تھا، بہرحال جیسے تیسے میری آنکھ لگی اور میں سو چکا تھا۔ صبح صبح میں پھر اپنی کلفی کا مخصوص میوزک لگاتا ہوا وہیں پر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میری نظریں اس بچے کی متلاشی تھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے وہ ایک جانب سے نظر بھی آ گیا۔ اسے کھڑا دیکھ کر میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ کیا کام ہے چاچا؟ تو میں نے کہا کہ کلفی کھانی ہے۔ وہ فوراً مسکرا کر بولا کہ ہاں کھانی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے 10 روپے کی کلفی نکال کر دے دی اور بولا کہ یہ لو، کھا لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ کلفی دیکھ کر اس قدر خوش تھا کہ جیسے اسے کتنی ہی قیمتی چیز مل چکی ہو۔ مفت کی کلفی لے کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور میں پھر اپنے گاہکوں کو نپٹانے لگا۔ اسی شام جب میں اپنی سائیکل گھر کی جانب موڑنے لگا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس گاڑی سے 2 بچے نکل کر آئے اور کلفی لینے لگے۔ وہ بڑے ہی امیر کبیر سے بچے تھے، ان کا باپ بھی بڑا ہی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ویسے تو میں بچوں کو یہ ریڑھی اور ٹھیلوں سے چیزیں کھانے نہیں دیتا، لیکن تم بڑی ہی صفائی سے کلفیاں بناتے ہو، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس لیے میرے بچے تمہاری کلفی کو کافی پسند کرتے ہیں۔ میں خوش ہو چکا تھا اور وہ بچے 50 والی کلفی لیتے تھے جس میں زیادہ کھویا اور پستہ بادام ڈالا ہوا ہوتا تھا۔ وہ امیر کبیر شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں 60 کلفیوں کے آرڈر دوں گا۔ کچھ روز بعد میرے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کے سبھی دوست آئیں گے اور میرے بچے تمہاری ہی بنائی ہوئی کلفیاں کھانا چاہتے ہیں۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ 60 کلفیاں، وہ بھی ایک ساتھ، اچھے خاصے پیسے مل سکتے تھے۔ کلفی بھی انہوں نے اپنی مرضی کی بنوائی تھی جس کی قیمت میں نے 70 روپے لگائی تھی۔ میری تو جیسے عید ہی ہو چکی تھی۔ خوشی خوشی گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی اور ماں کو بتایا۔ وہ بھی مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں کہ خدا تجھے دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ میں نے وہ آرڈر تیار کردہ کلفیاں تیار کر کے ان کو دے دی تھیں۔ وہ کلفیاں ان لوگوں کو اتنی پسند آئیں کہ اس کے بعد تو مجھے ایسے بڑے بڑے آرڈرز اکثر ملنے ہی لگے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی بھی تقریب ہوتی تو مجھ سے مختلف اقسام کی کلفیاں بنوانے لگے۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے آنے لگے تھے۔ روزانہ وہ غریب لڑکا میرے پاس آیا کرتا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس بہت زیادہ کلفیاں تھیں، اس لیے میں ایک عدد کلفی ایک دن چھوڑ کر اسے دے دیا کرتا تھا اور وہ خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک روز جب میں وہاں پر کھڑا کلفیاں بیچ رہا تھا تو وہ لڑکا اپنے ساتھ 2 اور بچوں کو بھی لے آیا۔ وہ بھی شاید اسی غریب بستی کے لڑکے تھے۔ منہ میں انگلی دبائے بغیر جوتے پہنے، بال بکھرے اور چہرے پر میل کی پرتیں جمی ہوئی تھیں۔ میرے پاس آ کر وہ لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ چاچا، آج تم میرے حصے کی کلفی ان کو دے دو۔ انہوں نے آج تک کبھی بھی کلفی نہیں کھائی۔ اتنی گرمی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی کلفی کھانی ہے۔ میں نے جب اس لڑکے کے ساتھ باقی 2 لڑکوں کو بھی دیکھا تو میرے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگر میں ان کو کلفیاں کھانے کو دے دیتا تو یہ تو روز ہی یہاں پر آنے لگیں گے، پھر تو ان غریب لڑکوں کا تانتا ہی بن جاتا، روز یہاں پر گروہ کا گروہ مفت خوری کرنے کے لیے آ جاتا۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر ان لڑکوں کو دیکھا اور بولا کہ اگر پیسے ہیں تو ہی کلفی ملے گی، میں نے یہاں پر مفت کی کلفیاں بیچنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ تھوڑی بہت ہمدردی کے ناطے میں نے تمہیں ایک مرتبہ کچھ دے دیا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے،
ارے کوئی شرم لحاظ ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے، یا کسی نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں سکھایا؟ چلو نکلو یہاں سے، دوبارہ میرے سائیکل کے پاس بھی نظر بھی مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ بچے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ میرے کام میں اس قدر برکت ہو چکی تھی کہ میں اب سائیکل کی بجائے اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنانے کا سوچ رہا تھا۔ چونکہ میں فضول خرچی نہیں کرتا تھا، اس لیے میرے پاس رقم اچھی جمع ہو چکی تھی۔ روزانہ مجھے کلفیوں کا کوئی نہ کوئی بڑا آرڈر ضرور مل رہا ہوتا۔ میں کام بڑی ہی لگن اور دھیان سے کرتا تھا۔ لالچ کے چکر میں اپنی کلفیوں کا ذائقہ نہیں خراب کرتا تھا، نہ ہی کوئی صحت پر خراب اثر ڈالنے والے کیمیکل کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے اسی جگہ پر ایک دکان کرائے پر لے لی اور وہاں پر اپنی کلفیاں بنانے لگا۔ سبھی لوگ مجھ پر کافی اعتبار کرتے تھے۔ دکان میں کلفیاں دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ لوگ میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے اپنے پاس کام کرنے کے لیے لڑکے بھی رکھ لیے۔ یوں میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھ میں گھمنڈ اور لالچ بھی آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی کلفیوں کی قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ اس کے باوجود بچے مجھ سے ہی کلفیاں خریدنے آیا کرتے تھے، کیونکہ میرا ذائقہ ان کو اپنا عادی بنا چکا تھا۔ اس روز میں معمول کے مطابق بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو تو مجھ پر اندھا اعتبار ہو چکا ہے، اگر میں اپنی کلفیوں میں تھوڑا بہت کیمیکل شامل کرنا شروع کر دوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرا دودھ بھی کم استعمال ہوگا اور کھوئے کی جگہ میں وہ خاص قسم کا پاؤڈر استعمال کروں گا، جس سے کلفی کا ذائقہ وہی رہے گا اور میرے کھوئے کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ میں بھی یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب وہاں پر ایک مرتبہ پھر کچھ غریب بچے آئے۔ ان کے ہاتھ میں 10 کے بوسیدہ سے نوٹ تھے، کچھ نوٹ تو پھٹے ہوئے بھی تھے۔ ایک تو موسم بھی ایسا تھا کہ ہاتھوں میں پسینہ آ کر نوٹوں کی حالت بری ہو چکی تھی۔ وہ بچے وہیں غریب بستی کے بچے تھے۔ میرے پاس آ کر انہوں نے وہ نوٹ سامنے رکھے اور کہنے لگے کہ چاچا 10 روپے والی کلفی دے دو۔ 10 روپے کی کلفی کی قیمت بڑھا کر میں نے 20 روپے رکھ دی تھی۔ میں نے ان 10 روپے کے نوٹوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ کون سی 10 روپے کی کلفی؟ 10 روپے کی کوئی کلفی نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس لیے کلفی کی قیمت بھی 20 روپے ہو گئی ہے۔ اگر لینی ہے تو بتاؤ۔ وہ 5 بچے تھے، پانچوں میری جانب دیکھنے لگے۔ ان 5 میں سے 4 کے پاس 10 کے نوٹ تھے، شاید وہ آپس میں بانٹ کر کھانے والے تھے۔ میری اس بات پر ان کے چہرے بجھ سے گئے۔ کہنے لگے کہ چاچا ہمارے پاس تو یہی پیسے ہیں، تم یہ رکھ کر ہمیں کلفی دے دو۔ جبکہ میں نے ان نوٹوں کو دیکھا تو نوٹوں کو ہاتھ تک لگانے کو دل نہیں کیا، اتنے خراب پسینے سے گیلے تھے۔ نوٹ دیکھ کر تو میں نے ان نوٹوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیسے نوٹ لے کر آئے ہو؟ اتنے گندے بدبودار نوٹوں کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگانے والا۔ جا کر کسی سستی کلفی والے سے جا کر کلفیاں خرید لو۔ دوبارہ میری دکان پر آئے اتنے گندے پیسے لے کر نہ آنا، اگر نئے نوٹ ہیں تو لاؤ، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میری یہ ڈانٹ سن کر وہ لوگ وہاں سے خاموشی سے چلے گئے تھے، جبکہ میں تو اپنے ہی مغرور انداز میں دن بدن ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ دن بدن غریبوں کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، بس اتنا یاد تھا کہ میرے پاس اب پیسہ آتا جا رہا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اب ذرا اچھے لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے تھے اور میری تعریف ہی کرتے تھے، اس لیے مجھے اپنا رہن سہن اور رکھ رکھاؤ ان کے مطابق بدلنا پڑے گا۔ میں کلفیوں میں ملاوٹ کرنے لگا تھا۔ شروع میں تو اس بات نے مجھے تھوڑا بے چین کیا، لیکن پھر یہ میرے لیے عام سی بات ہونے لگی۔ کوئی بھی نہیں پہچان پایا تھا کہ میں کلفیوں میں اب پاؤڈر اور کیمیکل شامل کرنے لگا ہوں، تاکہ ان کا ذائقہ دوبالا ہو جائے اور مجھے دودھ اور کھویا کم استعمال کرنا پڑے۔ بہرحال دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا تھا۔ پہلے جو میں ہر مہینے اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے غریب لوگوں میں صدقے کے طور پر دے دیا کرتا تھا، میں نے وہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اس وقت میں غریب تھا تو مجھ میں بھی احساس ہوا کرتا تھا کہ میں نے تھوڑے سے پیسوں سے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن اب تو میرا سارا دھیان بس کیمیکل پاؤڈر لانے میں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ اب تو کوئی بھی بھکاری میری دکان پر بھی پیسے مانگنے آ جاتا تو میں اسے پیسے یوں دیتا جیسے 10 روپے کا نوٹ بھی دے کر اس پر احسان کر رہا ہوں۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب جیسے جیسے حالات بہتر ہونے لگے تو میں نے اپنا اور بیوی کا علاج کروانے کا بھی سوچا۔ میری بیوی کا علاج ہوتے ہوئے بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ امید سے ہو گئی۔ میری خوشیاں تو دوبالا ہو چکی تھیں۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ 2 نمبری کرنے لگا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے چیزیں خرید سکوں۔ ایک روز میں اپنی دکان بند کرنے کے بعد جب گھر کی جانب جا رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی موجود تھے۔ جیسے اس کی حالت تھی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔
بار بار کہہ رہے تھے کہ اماں تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہوئے ہر موٹر سائیکل والے اور گاڑی والے کو روک رہے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں رک رہا تھا۔ میں پیدل ہی گھر کی جانب جا رہا تھا کیونکہ میرا گھر یہیں پر پاس ہی تھا۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بھائی صاحب، یہاں سے مجھے کسی رکشے کا بندوبست کر دو، خدا کے واسطے میری کچھ مالی مدد کر دو، میں یہاں سے رکشہ کر کے سرکاری ہسپتال تک چلی جاؤں گی۔ میری حالت دیکھو، میں بڑی ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہوں۔ لیکن میں نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور کہنے لگا کہ بی بی، جب پہلے سے ہی 2 بچے موجود تھے تو کس نے کہا تھا اس غربت میں ایک اور بچہ پیدا کرنے کا؟ بلا وجہ ہی آبادی بڑھائی جا رہی ہو، اور پھر پیسے بھی ہم لوگ ہی دیں۔ جب پتہ تھا کہ پیسے نہیں ہیں تو کس نے کہا تھا کہ اس صورتحال سے گزرو؟ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اتنے میں میری بیوی کی کال آ گئی۔ میں اسے وہیں پر چھوڑتا آگے بڑھنے لگا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کا جی متلا رہا ہے، کہ وہ کچھ تیکھا کھانا چاہتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کچھ لیتا ہوا آؤں گا۔ آگے جا کر میں نے ایک دکان سے اس کے لیے سموسے اور چنا چاٹ لے لیا، پھر گول گپے بھی پیک کروا لیے اور گھر تک پہنچا تھا۔ اگلے روز جب میں اپنے کام پر جانے لگا تو کچھ لوگ ایک عورت کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر جا رہے تھے۔ یہ وہی عورت تھی جو کل مجھے اس حالت میں ملی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ عورت سڑک کے کنارے مری ہوئی ملی ہے، بیچاری زچگی کے درد سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس کے دونوں بچے روتے ہوئے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اپنی ماں کو پکار رہے تھے۔ جیسے ان بچوں کی نظر مجھ پر پڑی تو نہ جانے ان کی نظروں میں کیا تھا کہ میں ان سے نظریں ہی نہ ملا پایا۔ میں اپنی نظریں پھیر چکا تھا، جیسے ان سب کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہو۔ دھیرے دھیرے میں اس واقعے کو بھی بھولنے لگا تھا اور اپنے روزمرہ کے معمول میں مصروف ہونے لگا۔ میری بیوی اس بات سے واقف تھی کہ میں ملاوٹ کرتا ہوں۔ میری ماں صوم و صلات کی پابند تھی۔ میں نے ان کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اب تھوڑی بہت ملاوٹ کر کے بھی کلفیاں بیچنے لگا ہوں، کیونکہ آج تک کبھی کوئی گلہ آیا ہی نہیں تھا جو میں یہ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ بہرحال میری بیوی کے 9 مہینے پورے ہونے لگے تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو، دیکھو کل کو ہمارا بھی بچہ آئے گا۔ میں بڑی سخت صورتحال سے گزرنے والی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہی کافی ہے۔ ہمیں لالچ میں آ کر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ میں نے بیوی کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، سبھی کرتے ہیں، اگر ہم نے بھی کر لیا تو کون سا کوئی گناہ کر دیا، تھوڑی بہت ہی تو ملاوٹ ہوتی ہے، اب اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن جب میری بیوی ایک رات زچگی کے درد سے تڑپنے لگی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اچانک اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی بیوی اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کئی پیپرز پر سائن کروائے۔ آج تک جو بھی پیسے میں نے کما رکھے تھے، ساری جمع پونجی بیوی کے آپریشن اور علاج پر لگ گئی۔ لیکن 3 گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں بچہ تھا، لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بچے کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی کے آنسو تھے، لیکن وہ بچہ بالکل ساکت تھا، نہ ہل رہا تھا نہ ہی رو رہا تھا۔ تبھی وہاں پر موجود ڈاکٹر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے اور نہ ہی آپ کی بیوی کو۔ دراصل حالات ہی ایسے بن چکے تھے۔ یہ انکشاف مجھ پر اس قدر بھاری گزرا کہ میں وہیں پر گر گیا۔ کتنی ہی دیر تو جیسے میں ہر ایک چیز سے بیگانہ ہو گیا، چیخ چیخ کر رونے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو قبر میں اتارا تھا، میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا۔ بے ساختہ میرے ذہن میں وہ معصوم بچے گھومنے لگے جن کو میں اب تک دھتکارتا رہا تھا۔ میں نے کسی کی دعا لی ہی نہیں تھی، اور پھر وہ عورت جو زچگی کے درد میں تڑپ رہی تھی، مجھ سے مدد مانگ رہی تھی اور میں اسے نظر انداز کر کے چلا آیا۔ اگر میں اس کی مدد کر دیتا تو شاید آج میری بیوی بھی اس کٹھن مرحلے کو پار کر کے بچ جاتی۔ ہاں، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے سب کچھ لٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ میں اب موثر صحت کیمیکلز کی بجائے خالص اشیاء سے بنی کلفی بیچنے لگا تھا۔ اگر کوئی غریب نادر میرے پاس آتا تو میں اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتا۔ آخر کس لیے پیسے جمع کر کے رکھتا؟ ان کے لیے جو مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔